أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے ماہ رجب کی بدعات۔ رجب لفظ رجب ترجیب سے ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اس مہینے کی تعظیم اور حرمت کی وجہ سے اس کا نام رجب رکھا گیا۔ رجب، ذوالقعد، ذی الحج اور محرم یہ چاروں مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے قبل بھی اہل عرب ان چاروں مہینوں میں جنگ و جدال کو ناپسند کرتے تھے، اور پھر قرآن میں بھی ان چاروں مہینوں کی حرمت کا حکم دیا گیا۔ غالباً رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے جس کی کوئی امتیازی فضیلت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ اس مہینے میں کسی نیک عمل کو فضیلت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا۔ جن بعض اعمال کو فضیلت کے ساتھ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے وہ محض فرضی قصے اور ضعیف موضوع روایات پر مبنی داستانیں ہیں۔ لہٰذا جو اعمال قرآن و سنت سے ثابت ہیں صرف ان پر ہی عمل کیا جائے۔ مسلمان اس ماہ رجب میں کئی کام ایسے کرتے ہیں جو بدعات کے دائرے میں آتے ہیں، اور یہ بدعات ان کی جڑوں میں اس طرح راسخ ہو گئی ہیں کہ ان کا اہتمام ان کے نزدیک فرائض سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اس کی وجہ وہ من گھڑت فضیلتیں ہیں جو اہل بدعت بیان کرتے ہیں، جیسے ماہ رجب کے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے 3 روزے رکھنا، نیز جمعے کی رات مغرب سے عشاء تک مخصوص انداز میں 12 رکعت نماز پڑھنا، رجب کے پہلے جمعے کی شب کو صلاۃ الرغائب پڑھنا، کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، اور اجر و ثواب کی زیادتی کی نیت سے اسی ماہ میں زکوٰۃ دینا، 22 رجب کو کنڈوں کی رسم ادا کرنا، رجب کی 27ویں شب کو شب معراج کی وجہ سے خصوصی عبادت کرنا، مساجد پر چراغاں کرنا اور تقریبات و محافل کا انعقاد کرنا، 27ویں رجب کو یوم معراج کے طور پر منانا اور اس دن کا روزہ رکھنا، جلسے و جلوس کا اہتمام کرنا، آتش بازی، چراغاں اور اس جیسی دیگر خرافات پر عمل کرنا۔ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت کنڈوں کی رسم بھی ہے جسے بہت ہی زیادہ ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور اس کنڈوں کی رسم کے بارے میں جو من گھڑت ایک داستان ہے اس سے ایک ثواب کا معمہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد قرآن کے کسی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان یا فقہ کے کسی مسئلے تک میں نہیں ہے، بلکہ ایک من گھڑت داستان پر ہے جسے داستان عجیب کہا جاتا ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ وہ کسی مستند کتاب میں موجود ہے اور نہ ہی کسی اور جگہ، جس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ جس پر کنڈے کیے جاتے ہیں، اب وہ داستان عجیب ملاحظہ فرمائیے۔ ایک لکڑہارا مدینے میں نہایت تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر وہ تلاش معاش میں مدینے سے نکل کھڑا ہوتا ہے اور 12 سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن دولت کا طائر بلند بام اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ ادھر اس کی بیوی وزیر کے گھر نوکری کر لیتی ہے۔ ایک دن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت جعفر محل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا جاتا ہے کہ رجب کی 22ویں تاریخ ہے۔ فرمایا کہ آج کے دن جو شخص نئے کنڈے لے کر ان میں پوریاں وغیرہ بھر کر میری فاتحہ پڑھے گا اور میرے وسیلے سے دعا کرے گا، اس کی ہر حاجت پوری اور ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ قیامت کے روز میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ یہ سن کر لکڑہارے کی بیوی نے حضرت جعفر صادق کے کنڈے بھرے،
جس کے نتیجے میں اس کی خواہش کے مطابق 12 سال کے بعد اس کا خاوند مال و زر کے انبار لے کر گھر لوٹتا ہے۔ آنے کے بعد اس نے وزیر کے محل کے سامنے ایک شاندار محل تعمیر کروایا۔ وزیر کی بیوی نے جب یہ نو تعمیر محل دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ بتلایا گیا کہ اسی نوکرانی کا ہے جو آپ کے گھر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس نے اسے بلا کر اس کی مالداری کا راز پوچھا تو اس نے کنڈے بھرنے کا ذکر کیا، لیکن اسے یقین نہیں آیا اور کنڈوں کی اس کرامت کا وزیر کی بیوی نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں وزیر اور اس کی بیوی کو ذلت و خواری کے بدنصیب دن دیکھنے پڑے، اور اس کی صورت یہ بنی کہ بادشاہ نے اپنے اس وزیر کو نہ صرف وزارت سے معزل کر دیا بلکہ اسے جلا وطن ہونے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے ایک خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ دیا تاکہ راستے میں کھا لیں گے۔ اتفاق سے اسی روز بادشاہ کا بیٹا شکار کھیلنے کے لیے گیا تو واپس نہ آیا۔ اس کے درباریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، کہیں اس معزول وزیر نے آپ کے شہزادے کو قتل نہ کروا دیا ہو۔ بادشاہ نے اس وزیر کے پیچھے اپنے آدمی بھیج کر اسے منگوایا اور اس سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اس رومال میں کیا ہے؟ اس نے کہا، خربوزہ ہے، لیکن اسے کھول کر دیکھا گیا تو اس میں شہزادے کا خون آلودہ سر تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل بھیج کر ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ رات کو جیل میں وزیر کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے 22 رجب کے کنڈوں کی فضیلت کا جو انکار کیا تھا، یہ ساری افتداد اس کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عہد کیا کہ اگر ہمیں نجات مل گئی تو آئندہ کنڈے بھرا کریں گے۔ ان کا یہ عزم کرتے ہی اللہ کا کرنا ہوا کہ رات کو شہزادہ گھر آ گیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ اس نے دونوں میاں بیوی کو جیل سے بلا کر پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کنڈوں کی فضیلت کا ہم نے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ آزمائش پیش آئی، اور جو ہی ہم نے اس کی فضیلت تسلیم کی تو آپ کا شہزادہ بخیریت گھر آ گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے بھی پوری مملکت میں کنڈے بھرنے کا حکم دے دیا۔ تصور کیجئے کہ کنڈے کرنے کی دلیل یہ کہانی ہے، جس کا کوئی ثبوت قرآن سے تو ناممکن کسی صحیح یا حسن حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ اس طرح کی کہانیاں ہیں جن پر ہمارے آباء و اجداد برسوں برس سے کنڈے بھر رہے ہیں۔ کنڈوں کی صورت یہ ہے کہ 21 رجب کی شب کو ایک خاص قسم کی میٹھی چیز تیار کر کے مٹی کے کورے کنڈوں میں بھری جاتی ہے۔ اس پر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا ختم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کا تو مجھے علم نہیں۔ یہ کنڈے پھر عزیز و اقارب کے ساتھ بڑے اہتمام اور خاص آداب کے ساتھ کھائے اور کھلائے جاتے ہیں۔ اس رسمی بدعت کے جواز کے لیے کہا جاتا ہے کہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ انتقال پیش آیا تھا، تو ان کی تاریخ وفات یہ نہیں بلکہ 15 شوال ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ان کی تاریخ مختلف ہو بلکہ 15 شوال با اتفاق مورخین ہے، گویا یہ دلیل ہی جھوٹی ہے۔ اگر ان کی تاریخ وفات 22 رجب ہی مان لی جائے تب بھی اس تاریخ سے کنڈوں کا کیا تعلق، اور وفات کے سہانے پر حلوہ خوری میں کیا تک ہے؟ 22 رجب ان کی ولادت کا دن بھی نہیں، کیونکہ ان کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور سینکڑوں بزرگ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں، ان کے یوم وفات پر ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور دشمنان صحابہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں اس دن کنڈوں وغیرہ کے ذریعے سے اظہار فرحت و مسرت کے طور پر کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ ایک رافضی کیلنڈر میں مرگ معاویہ کے عنوان سے 22 رجب کو خوشی کا دن بتلایا گیا ہے۔
پھر اسی مہینے رجب کی ایک اور بدعت صلاۃ الرغائب ہے، جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ سے منسلک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ رجب کی پہلی جمعرات دن کو روزہ رکھیں، پھر جمعے کی رات مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعتیں پڑھیں، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں، ہر رکعت میں سورۃ القدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھیں، نماز سے فارغ ہو کر درود پڑھیں، اور پھر نہ جانے پتہ نہیں سجدے اور رکوع میں 70 دفعہ سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے کی مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ صلاۃ الرغائب کی فضیلت میں بیان کی جانے والی روایات موضوع اور من گھڑت ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کو قیام سے اور دن کو روزے سے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ ائمہ مسلمین میں سے کسی نے بھی اس کی ترغیب نہیں دلائی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صلاۃ الرغائب اور صلاۃ نصف شعبان 15ویں شعبان کی نماز کے بارے میں فرمایا، انہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، نہ صحابہ نے، نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اسے پڑھا ہے، نہ انہوں نے اس کی کوئی فضیلت بتائی اور نہ ان کے متبعین نے اسے پڑھا ہے، لہٰذا یہ بہت ہی بری بدعت ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے رجب کے پہلے جمعے کی رات صلاۃ الرغائب کے متعلق جتنی احادیث بیان کی جاتی ہیں سب کی سب جھوٹ ہیں۔ اسی رجب کی 27ویں شب کو شب معراج کے نام سے منایا جاتا ہے، جبکہ نہ تو اس تاریخ معراج میں شدید اختلاف ہے بلکہ مہینے تک میں مورخین کا اختلاف ہے۔ پھر معراج کی دیو مالائی کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ پھر اس رات کو واقعہ معراج کو جس دیو مالائی انداز سے بیان کرتے ہیں اور فرضی قصوں سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، وہ اس درجہ غلو آمیز اور گمراہ کن ہوتا ہے کہ اس سے عبد و معبود اور خالق و مخلوق کے درمیان تمیز بالکل اٹھ کر رہ جاتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے بارے میں اس قسم کے مبالغے اور غلو سے سختی سے روک دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445 حدیث، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا کہ انہیں خدائی صفات و اختیارات سے مزین کر دیا۔ میں تو اللہ کریم کا بندہ ہوں اور مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ حدیث ختم۔ معراج کا واقعہ صرف اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام بلند اور اعزاز برتر سے سرفراز کرنے کے لیے بیت المقدس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بعض عجائب قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ثبوت نہ تو قرآن سے اور نہ کسی صحیح احادیث سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے بغلگیر ہونا، راز و نیاز کی باتیں کرنا اور اسی انداز کی دوسری باتیں، ایسی باتیں بالکل بے اصل ہیں۔ عرش مولا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا کسی صحیح حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ثابت ہے، اس سے آگے نہیں۔ اسی طرح بعض اور بے اصل باتیں لکھ کر لوگ معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں، اور جن چیزوں کا ثبوت نہ ہو انہیں بیان کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ ماہ رجب اور اس میں کی جانے والی رسومات و بدعات کے من گھڑت فضائل جو سادہ لو عوام الناس کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ ماہ رجب کی من گھڑت فضیلت ملاحظہ فرمائیے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان ریاضت کا مہینہ ہے اور رمضان تقرب کا مہینہ ہے۔ رجب عبادت کا، شعبان زہد کا اور رمضان زیارت کا مہینہ ہے۔ رجب میں اللہ تعالیٰ نیکیاں دگنی فرما دیتا ہے، شعبان میں برائیاں مٹا دیتا ہے اور رمضان میں بزرگیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور رجب نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کا، شعبان درمیانے مومنوں کا اور رمضان گناہ گاروں کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹی موضوع حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 27 رجب کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ایک اور حدیث جس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب میں ایک دن روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضوان اکبر سب سے بڑی رضامندی لازم ہو گئی۔ یہ من گھڑت ہے۔ پھر ایک اور حدیث کہ رجب کی پہلی جمعرات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ پھر ایک اور حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور قربانی کی رات۔ یہ بھی من گھڑت ہے۔ ماہ رجب کی عبادات جو کہ زیادہ تر من گھڑت یا پھر ضعیف ہیں کہ 27ویں رجب کو چونکہ معراج شریف ہے لہٰذا اس دن روزہ رکھا جائے، من گھڑت ضعیف ہے۔ اس ماہ میں 3 روزے بروز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ضرور رکھے جائیں کیونکہ ان 3 روزوں کا ثواب 900 سال کی عبادت کا ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس ماہ میں زکوٰۃ دی جائے، کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو اس ماہ میں وہ قرض ادا کیا جائے۔ ماہ رجب کی من گھڑت فضیلت کے مضمون کا ایک ایک حرف اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جتنی حدیثیں اور جو فضیلتیں اس میں بیان کی گئی ہیں سب من گھڑت ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ماہ رجب اور معراج کے من گھڑت فضائل و برکات ملاحظہ فرمائیے کہ ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کا پانی پلائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے، جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا اور جو کچھ مجھ سے مانگے گا اس کو عطا فرماؤں گا، جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرماؤں گا، رحمت میری وسیع ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ نیز فرمایا پورے ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ صدقے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ غم خوار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے روزے پورے نہیں رکھے۔ پیغمبر اللہ ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو دوزخ کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رجب میں توبہ کی تو اس کے لیے جنت کا پھل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندے پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ جس نے 8 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دے گا۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوں گے۔ ان بازوؤں کے ذریعے سے وہ پل صراط سے ایسا اڑے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روزے قیامت اس شخص سے افضل کوئی اور نہ ہوگا۔ جو شخص رجب کے تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہوا تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سب کی سب من گھڑت فضائل و برکات ہے۔
شب معراج کی خصوصی من گھڑت عبادت ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے بارے میں جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادت الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو مردہ نہیں کرے گا، اور اس دن مرے گا وہ شخص جس دن خوف قیامت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو کوئی 27ویں رجب کو شب بیداری کرے گا اس کی قبر فراغ ہوگی، 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دے جائیں گے۔ یہ من گھڑت حضرت سلمان فارسی کا قول مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شب عبادت کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 100 برس کی عبادت اور 100 برس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ من گھڑت ہے۔ جبکہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کا حساب بھی لگایا جائے تو وہ 80 سال اور کچھ مہینے بنتا ہے، مگر اس رات کو 100 سال کر دیا گیا۔ صرف غور کیجئے۔ پھر ہے جی 12 رکعت نفل پڑھیں، 2 یا 4 کر کے پڑھیں، کسی خاص صورت کی قید نہیں، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور روزہ رکھے۔ جو شخص یہ کرے گا جو چاہے وہ پائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے 12 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت پائے گا۔ نور مجسم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات 6 رکعت نفل ادا کرے گا، ہر رکعت میں بعض سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور ہر رکعت کے بدلے 27 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پہلی رکعت میں سورہ فیل اور دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھی۔ بس جو شخص یہ 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے گا اسے انبیاء کے گروہ کی موافقت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس شب مبارکہ میں قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا چاہیے۔ اس شب صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی نہایت مستحسن ہے۔ رب کعبہ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارکہ کی خصوصی برکات سے سرفراز فرمائے۔ یہ جی پوری اس کی میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ یہ کیا کیا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ اس مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں بھی منسوب کی گئی ہیں، جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث میں وہ بیان نہیں ہوئے، اس لیے یہ سب فضائل خود ساختہ اور بالکل بے بنیاد ہیں۔ ان کی کوئی سند نہیں، سب من گھڑت اور ضعیف ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، کوئی صحاح ستہ کی کسی کتاب میں یہ درج نہیں، ان کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کن کن رافضی کیلنڈرز اور کون سی اخباروں کے اور کن کن کے حوالے ہیں اس میں، جو کہ میں نے مناسب ہی نہیں سمجھے، اس قابل ہی نہیں سمجھے کہ میں آپ کو دیتی۔ تو یہ سب چیزیں خرافات ہیں، بدعات ہیں، یہاں تک کہ کچھ چیزیں تو شرک کو پہنچ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسنون عبادات ہیں وہ سب کو پتہ ہیں اور وہ کتابوں میں درج ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینے میں متواتر روزے نہیں رکھے، اور اس کے علاوہ لیلۃ القدر سے زیادہ کوئی فضیلت والی رات اور نہیں ہے، نہ اس کی عبادت کا اور نہ ہی اس کے کوئی مسنون عمل کا کوئی ذکر ہمیں حدیث سے یا قرآن سے ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو کہ میں نے ابھی بھی بہت شارٹ کر کے ٹائم کی وجہ سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، آپ ان خرافات، ان بدعات سے بچیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اس پیغام پر خود بھی عمل کریں، اسے چیک کریں، اس کی تحقیق کریں اور دوسرے لوگوں تک تحقیق کرنے کے بعد پہنچائیں۔ رجب مہینے کی کوئی بھی حرمت ثابت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حرمت کے 4 مہینوں میں شامل ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے یہ اور حدیث سے بھی۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ من گھڑت ہے اور موضوع ہے یا ضعیف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں تک صحیح علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر